بیٹا السلام علیکم جی۔ بیٹا ایسا ہے کہ نظم اسلامی مساوات سے بند نمبر 4 اور بند نمبر 5، کیونکہ ہم نے یہ 5 لیکچرز میں اسے ختم کرنا ہے، اس لیے مختصر ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بند نمبر 4 آپ لوگوں کا ہے، کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ۔ بندگانے ذلیل غریب غربا کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہ سے مراد امرا ہو گئے۔ بسر کرتے ہیں بے غمِ قوت و نہ وہ، بسر کرنا زندگی گزارنا ہو گیا، بے غم بغیر کسی غم کے، قوت طاقت ہو گئی، نہ سے مراد نان یا روٹی ہو گئی۔ پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، جز سوائے ہو گیا، سمور ایک ریشمی قیمتی کپڑا ہے، لومڑی کی کھال سے بنا ہوا کپڑا ہے، کتان ایک ریشمی کپڑا ہے۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ، رشک حسرت کرنا ہو گیا، خلد جنا، خلد اور جنا دونوں کے معنی بہشت یا جنت کے ہیں۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، بغیر سواری کے قدم بھر چلنا ان کے لیے دقت کا باعث ہے۔ نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، بے نغمہ و ساز بغیر گیت اور موسیقی کے۔ شعر میں یہیں سے آپ لوگ جھانک سکتے ہیں، بندگانے ذلیل کا امراء سے موازنہ کیا گیا، اور پھر ترتیب وار امیروں کو حاصل آسائشات۔ بندگان ذلیل کا بھلا ان لوگوں کے ساتھ کہاں موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک طرف جھونپڑوں میں رہنے والے، قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرنے والے غریب غربا، اور ایک طرف یہ امیر لوگ۔ امراء کو کون کون سی آسائشات حاصل ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے۔ پہلی آسائش، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، موازنہ کرتا ہے غریبوں کا امیروں سے، اور امیروں کو حاصل آسائشات کا تذکرہ کرتا ہے۔ پہلی آسائش، بغیر کسی دقت کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس روٹی بھی ہے، ان کے پاس کپڑا بھی ہے، ان کے پاس مکان بھی ہے۔ پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، ان کے پاس پہننے کے لیے سمور اور کتان جیسے قیمتی لباس ہیں۔ گویا سردیوں کا لباس اور ہے جسے سمور کہا جاتا ہے، لومڑی کی کھال سے حاصل کیا جاتا ہے، اور کتان ریشمی نفیس باریک کپڑا ہے۔ گرمی کا لباس اور ہے، سردی کا لباس اور ہے۔ مکان رکھتے ہیں رشک کے خلد جنا وہ، ایک طرف ٹوٹے پھوٹے جھونپڑوں میں رہنے والے غریب غربا، اور دوسری طرف یہ ایسے لوگ امراء جن کے محلات سے شاندار ہیں کہ اگر جنت کے محلات نیچے دنیا میں جھانک کر دیکھیں تو وہ رشک کرنے لگیں کہ ہمیں وہ آسائشات اور سہولیات نہیں پائی جاتی جو ان امراء کے مکانوں میں پائی جاتی ہیں۔ آگے بتاتا میروں کو اور آسائش کیا حاصل ہے، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، ایک قدم بھی بغیر سواری کے گھر سے باہر نہیں نکلتے، ان کے پاس چلنے کے لیے عمدہ سواریاں موجود ہیں۔ نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، بغیر گانے اور بجانے کے رسیاں ہیں، ایک لمحہ بھی ساز و آواز کے بغیر نہیں رہتے۔ ان کی گاڑیوں اور گھروں میں جدید سے جدید موسیقی کے آلات کا بندوبست ہوتا ہے، انہیں چند لمحوں کے لیے بھی ساز و آواز کی جدائی گوارا نہیں ہوتی، انہیں موسیقی کے بغیر زندگی ادھوری اور بے کیف معلوم ہوتی ہے۔ نجی محفلیں ہوں، یہ شادی بیاہ کی محفلیں ہوں، راگ رنگ اور نشاط نغمہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اس بات کی شدید مذمت کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر ہے۔ یہ شعر میں نے یہاں لکھا ہے، اس کو آپ جھانک سکتے ہیں۔
کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، کہاں معاشرے کے غریب ستائے ہوئے لوگ اور کہاں یہ امیر امراء۔ شعر میں کیا ہے، اس بند میں امراء کا غرباء سے موازنہ کیا گیا اور امراء کو حاصل آسائشات کا نہایت عمدگی سے تجزیہ کیا گیا۔ امراء کو کون کون سے آسائشات حاصل ہیں؟ پہلی آسائش، پہلی سہولت، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نام و۔ میں نے بتایا بھی کہ دنیا بھر کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں اور روزی کی بالکل فکر نہیں ہوتی، ان کے پاس بے منع وسائل ہیں، دسترخوان پر قسم قسم کے رنگ رنگ کھانے چنے ہوتے ہیں، یہ لوگ فکر معاش سے آزاد اور خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ پہلی سہولت ہو گئی۔ پہنتے ہی نہیں جو سمور و کتاں وہ، لباس کے معاملے میں شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، معمولی لباس پہننا گوارا نہیں کرتے، انتہائی پرتکلف لباس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کتان ایک باریک لباس ہے، گرمی میں کتان پہنتے ہیں، سردی میں گرم سمور کی کھال کا تیار شدہ لباس پہنتے ہیں۔ حالانکہ لباس ستر پوشی کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر ان کے ہاں یہ نمائش کا ذریعہ ہے۔ مکان رکھتے ہیں رش خلد جناں وہ۔ امراء کی پرتعیش رہائش گاہوں کے بارے میں بتاتا ہے، کہتے ہیں امیر لوگ بلند و بالا، عالیشان اور پرتعیش رہائش گاہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو عیش و عشرت کے سامان سے مزین و آراستہ ہوتی ہیں۔ ان کے کمرے، برآمدے، صحن، پھول کی کیاریاں، فوارے، باغیچوں کی آرائش اور زیبائش دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے قابل رشک مکانات ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر جنت کے محلات بھی ایک بار تو رشک کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، نفاست کا یہ عالم ہے کہ عام سواریوں میں سفر کرنا گوارا نہیں کرتے۔ خوبصورت پرتعیش سواریاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، نہیں رہتے بے سواری، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز، دم بھر کسی لمحے بھی نغمہ و ساز کے بغیر نہیں رہتے۔ یہاں میں نے حوالے لکھے ہیں غریبوں کے لیے، یہ سارے حوالے وہ ہیں جو پچھلے سال میں نے آپ کو لکھوائے تھے سبق چراغ کی لو میں۔ غریبوں کے لیے تو وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی، یہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کے جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، یہ شاہراہوں پہ رنگین ساڑیوں کی جھلک، یہ جھونپڑوں میں پڑے بے کفن لاشیں۔ میں ذرا تیز پڑھا رہا ہوں جان بوجھ کے، چونکہ آپ لوگ یہ مضمون پہلے پڑھ چکے ہیں، تو جہاں ایسا مضمون جو پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں وقت لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ اگلے بند میں کہتے ہیں کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی۔ امیروں کی کچھ آسائشات کا تذکرہ اوپر اس بند میں آپ 5 مصروں میں دیکھ چکے ہیں، چھٹے مصرے میں پھر وہی بات ہے، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی۔ ان کے پاس طرح طرح کے خدمت گار موجود ہیں، لونڈی ہیں، غلام ہیں، ملازمین کی ایک قطار، ایک فوج ہے جو طرح طرح کے امور سر انجام دیتی ہے۔ گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، خوبصورت چہروں سے دل بہلانا ان کی عادت ہے۔ خوبرو و رسین لوگ ان کی تفریح طباع کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ امیر لوگ حسینوں کے جھرمٹ پہ رہنا اور ان سے دل بہلانا عیب نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی امارت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آگے کہتا ہے نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، دونوں مصروں میں ایک ہی بات ہے، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی۔ نفیس و نازک لوگ ہیں، نازک مزاج لوگ ہیں، اور نازک مزاجی کی آگے مثالیں اس نے اگلے 2 مصروں میں دی ہیں، اس لیے میں ذرا یہ کچھ توجہ سے نہیں پڑھا رہا آپ لوگوں کو۔ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے جن کے پاس بے پناہ وسائل موجود ہوتے ہیں، نفاست نزاکت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے پڑھایا تھا کتنا نازک ہے وہ پری پہ کر جس کا جگنوں سے ہاتھ جل جائے، یا کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ بتاتا ہے نفاست کی مثالیں آگے، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں۔ نفیس اور نازک مزاج لوگ ہیں، نفاست پسندی کا یہ عالم ہے، بیمار ہو جائیں تو مہنگے طبیبوں سے علاج کرواتے ہیں،
پھر دواؤں سے اٹھنے والی ایک مخصوص مہک انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ اس مہک کو بو کو ختم کرنے کے لیے قیمتی مشک جو کستوری ہے وہ شامل کی جاتی ہے، جس سے ان کی دوائیں خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے ہیں۔ آگے کہتا ہے وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، لباس میں کثیر تعداد میں عطر چھڑکتے ہیں کہ جس طرف بھی معطر ہو کر جاتے ہیں خوشبو سے فضا کو مہکا دیتے ہیں۔ ان کی شان شوکت اپنے ہم جنسوں پر اپنی دولت و ثروت کا رعب ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، اور بیچارے مفلس لوگ ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں اور انہیں اپنی کمتری کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ میں نے یہ لکھا اس بند میں امراء کو حاصل مزید آسائشات کی فہرست مرتب کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے شعر ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اشعار ہیں: کہیں ان کی صحبت میں گانا بجانا، کہیں مسخرہ بن کے ہنسنا ہنسانا۔ اور میں نے لکھا بھی شعر ایک پڑھا تھا: کتنا نازک ہے وہ پری پہ کر پریوں کے وجود والا، جس کا جگنوں سے ہاتھ جل جائے۔ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ یہ بیٹا آپ کا لیکچر نمبر 4 ہوا، بند نمبر 4 اور 5 کا۔ اگلے بند میں ہم نظم کو 2 بند ہمارے بچے ہیں ختم کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔